آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ میں آپ کو ایک بار پھر ذرا خوش آمدید کرتا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے آخر اس کی وجوہات کیا بنی۔ پاکستان میں ایک وقت تھا جب گزشتہ کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر مستحکم نہیں ہو پا رہا، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا کہ تقریباً 8-9 سال کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی لیکن ڈالر مستحکم تھا۔ اس کے بعد سے تب تک آج لگاتار ڈالر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیچ میں ایک فیز آیا تھا جب ڈالر کو کسی طور پہ مصنوعی طور پہ 100 روپے کی حد پہ برقرار رکھا گیا، لیکن جو اس کا خمیازہ عوام کو بعد میں بھگتنا پڑا وہ ایک خوفناک تعبیر کے طور پہ سامنے آیا۔ لیکن اب کیا ہوگا جہاں پہ اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں، حکومت کے پلے کچھ رہا نہیں، اور حکومت جو موجودہ ہے اس کے پاس اختیارات بھی نہیں، لیکن عوام کہاں کھڑی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جاوید بھائی اب گفتگو آپ نے ساری سن لی، غلطیاں بہت سی ہوئی ہیں اور بہت ہر ایریاز میں ہوئی ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو اگر ہم اس کا نقشہ کھینچے تو کوئی ایک شخص کو بری کر دیں، اس کو مستثنا کر دیں۔ اب یہ صحیح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جلد آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ہو جائے گا؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ نو ون پرفیکٹ ایکسیپٹ اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس وقت ان سیاستدانوں نے اور ان کی غلط پالیسیوں نے ملک کو اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ملک معذرت کے ساتھ اگر آنیسٹلی بات کی جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے زیرو پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک، ایک وقت تھا کہ ہم ایمریٹس ایئر لائن کو اس نے بنایا، ہم لوگوں کو قرضے دیتے تھے، آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں۔ سنہری دور، وہ سنہری دور تھا، وہ آئیڈیل دور تھا۔ آج ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں، آج ہم پہ کوئی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر کوئی ہمارا پرائم منسٹر جا کے وہ قرضے کسی کو مل بھی جاتا ہے تو وہ ایسی کلابازیاں اور ایسی چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے خوشی کے مارے۔ مطلب المیہ دیکھیں، قرضے پہ قرضہ، قرضے پہ قرضہ اور پھر مزید قرضہ۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جب ہمارے وزراء باہر جاتے ہیں تو وہ یہ بھی جانتے ہیں، جن سے وہ ملاقات کرو جانتے ہیں کہ یہ جو آئے ہیں یہ جا کے اپنے قوم سے جھوٹ بولیں گے، یہ آئے ہیں جھوٹ بول کے آئے ہیں، اور پھر جب وہ جاتے ہیں جس پروٹوکول میں وہ جاتے ہیں، جس آپ شایان شان انداز میں جاتے ہیں، قرضہ دینے والا سائیکل پہ جا رہا ہے وہاں کا پرائم منسٹر، اور یہاں پہ جو قرضہ لینے والا پرائم منسٹر ہے وہ 100 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہے۔ دیکھیں آج بھی ہم صحیح ہو سکتے ہیں۔ وہ مجھے علامہ کا ایک شعر یاد آ گیا کہ غلامی میں ناکام آتی ہے تقدیر نہ تدبیر، جب ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ ٹھیک ہے، اب اس زنجیر، غلامی کی زنجیر کو ہم نے توڑنا کیسے ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف نے بالکل، کیونکہ ہم آنیسٹلی اگر بات کی جائے تو ہم غلام ابن غلام ہیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ مالک ہیں ہمارے اس وقت، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، اس کی آنکھوں کے اشارے کے بغیر ہم ہل بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے اتنی غلط پالیسیاں، مطلب وہ ایکچوئل فگر کچھ ہے اور بتایا کچھ ہے آئی ایم ایف کو، اور صرف ذاتی مفاد کے لیے۔ آئی ایم ایف نے کبھی یہ نہیں کہا، کیوں بتایا ذرا یہ سوال بتاتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب ابھی گزشتہ زیادہ وقت نہیں گزرا، وہ آ رہے تھے ٹی وی پہ، بڑے اسٹرانگ ان کی باڈی لینگویج تھی، اور تو ایسی تھی جیسے ٹارزن کی واپسی ہو گئی اس ملک کے اندر، مگر وہی معذرت کے ساتھ کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں اس وقت حکومت عوام کو تو کہتی ہے کہ جی آپ قناعت پسندی کریں، مشکل فیصلے صرف عوام کے لیے کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر آپ اپنے پروٹوکول کو تو کم کریں۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت 43 کروڑ یونٹس بجلی کے لوگوں کو، اشرافیہ کو، جس میں بیوروکریٹس، جس میں تمام بیوروکریٹس، تمام ادارے تھے، مطلب میں کسی ایک کا نام کیا لوں، ٹھیک ہے نا، وزیر، مشیر، ایکس وائی زیڈ، سب لوگ شامل ہیں، 43 کروڑ یونٹس ان کو فری دے رہی ہے۔ آپ ڈیفالٹ کی طرح خدا نہ خواستہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی وجہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ فری، یہ یونٹس فری آج نہیں ہمیشہ سے دیے جا رہے تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہمارے حکمرانوں نے اپنی مفاد کے لیے جو پاور پلانٹس لگائے، مہنگے پروجیکٹس لگائے، وہ آج بڑا مسئلہ بنا نا۔ اگر وہ نہ لگتے یا اس کو طریقے سے لگایا جاتا، آج ایران کے وزیر خارجہ نے ابھی ایک ہفتے پہلے کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج بھی ہم پاکستان کو آدھی سے آدھی قیمت میں بجلی پرووائڈ کر سکتے ہیں، پر ہم لیں گے نہیں۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ ان سستے ممالک کا چناؤ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کے مطابق آپ ہل نہیں سکتے، کیونکہ آپ غلامی ہیں، آپ غلام ہیں، آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے قرآن کے کہنے پہ جو ہے نا وہ چلنا چھوڑ دیا ہے۔ آج آپ کاروبار کی بات کر رہے ہیں، اس وقت 22% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک دے رہا ہے آپ کو شرح سود اللہ سے جنگ ہے۔ ایک شخص کو 22% ہونے والی، وہ ابھی ہوا نہیں ہے، باتیں چل رہی ہیں، ابھی اس وقت 22% ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ 100 روپے میں 22 روپے آپ کو مل جائے
تو یار آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے آپ کاروبار کریں گے؟ تو بھائی ہماری پوری قوم کو تو انٹرسٹ کے اوپر ڈال دیا, سود کے اوپر ڈال دیا ان ظالم حکمرانوں نے. خدا را اس انٹرسٹ کو کم کریں, اور سب سے بڑی بات ایسی مربوط پالیسیز اپنائیں جس کی وجہ سے پالیسی کے اوپر بات کروں. لیکن راؤ صاحب اب یہاں پہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. پالیسی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو کوئی مستحکم حکومت 5 سال پورے نہیں کرتی. پھر یہ نگراں حکومت ہے, یہ پالیسی بنائے تو بیچاری بنائے کیسے. پھر اب ایک اور مسئلہ پڑ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ آپ کو انتخابات 90 روز میں کرانے. تو اگر میں یہ سمجھوں, میں ایک موٹا حساب لے لوں کہ اگر آج بھی انتخابات کی تیاری ہوتی ہے, جنوری تک فروری تک اگر انتخابی عمل ہوتا ہے, تو 3 ماہ اس حکومت کے, پھر جو اگلی الیکشنز ہوں گے, پھر کوئی اگر حکومت بنتی ہے, کوئی واضح مینڈیٹ ہوا تو چلو بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے آثار کم ہے. لیکن پھر جو حکومت بنے گی اس کو کم سے کم 3 سے 4 سے 6 ماہ کا وقت درکار ہوگا. پھر اس میں جو آپ کی ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی. اور اس 1 سال میں یہ ڈالر آج 350 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, تو تب تک تو 500 پہ ٹریڈ ہو رہا ہوگا. ہاں یہ ہو جائے گا. میں بتاتا چلوں کہ مختوم احمد محمود صاحب نے, جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ قوم اگر اس کو 300 روپے پیٹرول اور 500 روپے ڈالر بھی ہو جائے تو یہ قوم سروائیو کر جائے گی, ادا کر سکتی ہے. ایک حصہ تو پورا ہو گیا نا 300 کا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار. اچھا, اس حکومت میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں ہو جائے گا. دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی اور کی ہو یا تحریک انصاف کی حکومت ہو, تو اپنی مدت کو پورا کر کے انہوں نے پھر دوبارہ سے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ اس وقت موجود ہیں جنہیں دوبارہ عوام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کاکڑ صاحب 2018 میں تو کہہ رہے ہیں سیاست میں نہ کرنی نہیں. اب ان کو تاحیات سینیٹر بنے رہیں گے حکومت سے. چلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی آج تک سینیٹر ہے, تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے چیز کی. یہ منوعن عمل کریں گے اور پھر ایسی ہی بات کریں گے کہ اتنا زیادہ ریلیف دیں گے جیسے شہباز شریف نے دیا. مطلب کیسے, وہ اپنے کپڑے بیچ رہا تھا, یہ کہہ رہا ہے میں اپنے کمرے کا AC بند کر دوں گا. فرق اتنا ہی ہے. وہ وہاں پہ وہ نہیں ہوا, یہاں پہ یہ نہیں ہوا. ایک ہی بات ہے, ان کو نہیں فرق پڑتا. آپ جتنا مرضی کر دیں, جو شخص یہ کہہ سکتا ہے ہڑتالوں سے فرق نہیں پڑتا, اور اس کے ترجمان کی بات کریں وہ ہمارے ہی صحافی برادری سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ شخص کہتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن کا کام ہے. ہر چیز میں وہ کسی کا اوپر ڈال دیتا ہے, جس سے جو بات کرے وہ کہتا ہے یہ اس کا کام ہے, یہ اس کا کام ہے. اتنا زبردست قسم کا تو انہوں نے اپنا ترجمان رکھا ہے. ملک چلانا عوام کا کام ہے. بس یہ ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ مسکرائے اور چھوڑ دے اس معاملے کو, کہیں بھی نہیں ہے. یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو صوبائی اور قومی اسمبلی کی حلقہ بندیوں کا جو تذکرہ چھیڑ دیا, یہ تو 8 ماہ کا عرصہ ہے. اس کے بعد اگر مجھے غصہ آ گیا کہ میرے حلقے میں فلاں پنگا ہوا یا کسی کو بھی آ گیا تو عدالت چلا جائے گا, پھر آگے چلا گیا معاملہ. یہ اور نواز شریف صاحب کو دیکھیں, نواز شریف صاحب کی واپسی تو ہو رہی تھی نا, پچھلے ماہ بھی ہو رہی تھی, اب بھی اس ماہ بھی آ رہے تھے. کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جب آئے گا جب وہ حالات کو اپنے لیے سازگار دیکھے گا, جب اسے یقین ہو جائے گا کہ مجھے ووٹ بھی ملے گا اور جوتے نہیں پڑیں گے. سمجھ رہے؟ اور یہ تمام سیاستدانوں کو میں بتا دوں جو دبئی میں بیٹھ کے لگ رہی ہیں, ان میں سے کوئی بھی عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. یہ آج آپ نے دبئی کا تذکرہ چھیڑا, مجھے ذہن میں کوئی بات یاد ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں میں نیب کی کاروائی ہوئی کراچی میں, غالباً 6000 کروڑ کا ایک ریکوری کی فگر آئی ہے سامنے. میں نام نہیں لے رہا میں, کیونکہ اگر صحافی بھی نام لینے سے ڈر رہا, میں نام لینے ڈر رہا کیونکہ رقم اتنی بڑی ہے کہ میں اگر اس کے 0 کو ملٹیپلائی کروں تو بڑے سے بڑے کیلکولیٹر میں نہیں آ پا رہے. تو ملازمین کے گھر سے نکلی ہے, ملازمین نہیں, ملازمین در ملازمین. تو سوچیں یہ اگر آج ملک کا یہ حال ہے, اور اگر صرف ایک شخص کے پاس سے غالباً 6000 کروڑ روپے ریکور ہو جاتے ہیں, جس میں سونے, زیورات, ڈالر, کیونکہ یہ جو کرنسی ہے وہ پاک روپیز میں تو رکھی نہیں گئی ہے, وہ یا تو ریال میں ہے یا ڈالر میں. اگر ایسے 10, 15, 20 لوگ پکڑ لیے جاتے ہیں یا کاروائی ہو جاتی ہے, کو چھوڑ دیں ہم, میں 10-15 خزانے ملک میں مل جائیں گے, آپ کو ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا, سال ہو جائیں گے. یہ سارے خزانے آپ کو سرکاری ملازمین کے گھروں سے, بیوروکریٹ سے, سب سے مل جائیں گے بھائی. یہ اسی لیے تو نہیں کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی سرکے سے ساتھ. ہاں, تو میرے خیال سے مٹی کو کھیڑنے کی ضرورت ہے, اس میں سے ساری نمی نکلے گی, سارے قرضے اتر جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ کہیں نہ کہیں امید تو ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس سے, ایک فرد واحد کے پاس سے اتنا بڑا اثاثہ نکل رہا ہے جس کو شاید وہ کسی بھی طور پہ, سر یہ چاولہ صاحب یہ خود اپنے لیے نہیں کرتے تھے. جب کسی کو کسی جگہ کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ اتنے کروڑ روپے مہینہ آپ نے میرے فلاں ہاؤس میں پہنچانے ہیں,
آپ کو ڈیوٹی دی جا رہی ہے اتنی، تو وہ سارا بیچارہ جمع کرتا ہے اس مال کو، چاہے خسارہ کچھ ہو، اتنے رقم تو پہنچانے ہی ہوتے ہیں، جھاڑو لگا رہے، ہاں پہنچانے ہوتے ہیں، تو یہ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، یہ تو اتنی بڑی سرپرستی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پکڑے جائیں گے؟ یہ سر یہ نکل جائیں گے، ہمیشہ کی طرح نکل جائیں گے، نہ کریں ابھی میں بتاتا ہوں، دیکھیں ہمیں پہلے تو بھی نکل جائیں گے سر، میں ایک دفعہ نا موجود تھا 90 پر، ایک مقامی اخبار سے میرا تعلق تھا، ہم نے وہ خود نظارہ دیکھا سر، میں اسٹوڈیو میں رہنا چاہتا ہوں، ہاں میں انشاءاللہ رہیں گے، وہ وقت نہیں ہے، فی الحال ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے گراس روٹ لیول کے کارکنوں سے، ایک شخص نے جو کرسیاں لگانے والا تھا، سینئر اداکاروں کو مار پڑوائی، تھپڑ پڑوائے بند کمرے میں کر کے۔ میں نے محسوس کیا کہ یار یہ پاکستان میں ہم ہمیشہ بلوچستان کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو سب سے چھوٹا اور سمجھے کہ بہت ہی حالات کا مارا ہوا صوبہ قرار دیتے ہیں، سمجھ رہے میری بات کو؟ پنجاب بڑا بھائی ہے، وہ اس سے چھوٹا بھائی ہے، لیکن بلوچستان کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ اگلا چیف جسٹس کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ یہ صدر چلا گیا تو جو سنجرانی صاحب ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ وزیر اعظم کہاں سے آیا؟ وزیر داخلہ بھٹی صاحب ہے، یہ کہاں کے ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بڑے صوبوں کو اب وہی صورتحال کروانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے چھوٹے صوبے سے، جو وہاں پر ان کارکنوں سے وہاں کروایا گیا تھا۔ یہ ایک نظر تو میرے ذہن میں آئی، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اکثر معاملات میں ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں اور رات کو کہیں اور ہو جاتی ہے، سمجھ رہے میری بات کو؟ لیکن اگر رات کو وہ پلیٹ فارم چینج ہو گیا نا تو یہ چاولہ صاحب باہر چلے جائیں گے، بڑی آسانی سے نکل جائیں گے، یہ پلیٹ فارم نہیں چینج ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، لیکن جب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کاروائیاں ہوئی ہیں کسی طور پہ سیاسی اشرافیہ کو اشارہ بھی ہے کہ شاید حالات بدل رہے ہیں، یا عوام کو کیا کوئی امید دلائی جا رہی ہے کہ شاید نہیں یہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں پاکستان کی عوام تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ان 76 سالوں سے شاید حالات بدل جائیں، ہم ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں مگر حالات بدل نہیں رہے، یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے۔ آج تک مجھے آپ بتا دیں کسی ایک وزیر کو، کسی ایک مشیر کو، کسی ایک سیاستدان کو سزا ہوئی؟ یہاں لوگ قتل کر کے 4-4 5-5 قتل کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہاں لوگ گاڑیوں کو نیچے رون دیتے ہیں اور گھوم رہے ہیں، ہو جاتی ہے سزا۔ بات یہ معذرت کے ساتھ کہ عیسیٰ پیر نہ موسیٰ پیر، سب سے بڑا ہے پیسہ پیر۔ آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، المیہ یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سمجھے میری بات کو۔ لیکن یہاں پہ منی لانڈرنگ میں جو لیڈی تھی، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، ایمان کیا نام تھا اپنا، بہت ایمان علی صاحب، ہاں جو بھی تھی، نام چونکہ یہ ملوث نہیں ہے اس لیے بھول رہے ہیں نا، ٹھیک ہے واٹ ایور جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ بھائی کسی ایک بندے کو اگر آپ سزا ہو گئی ہے، دیکھیں جزا و سزا کا سلسلہ جب تک شروع نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، معاملات نہیں ہو سکتے بہتر۔ کون کرے گا یہ بہت اچھا سوال ہے کہ یہاں پہ کون کرے گا۔ اب دیکھیں کوئی بھی شخص، اب کوئی بھی نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر اوپر سے نہیں اترے گا، اب یہ کام عوام نے کرنا ہے۔ سر عوام تو نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا نہیں عوام کرے گی، عوام سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ جن وزیروں اور مشیروں نے کرپشن کیے، جن وزیروں اور مشیروں نے، وہ جائیں اپنے حلقوں میں دیکھیں عوام ان کا کیا حال کر رہی ہے، ان کو جوتے مار رہی ہے۔ اور یقین کریں جس دن یہ پاکستان کی عوام جاگ گئی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارے ملک سے بات کر دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جوتے مارے گی، میں کہتا ہوں جب یہ اقتدار میں ہوتے تو ہمارے یہاں سے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، اسے تصاویر بنواتے ہیں، یہ بات غلط نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، بالکل صحیح ہے سر۔ بات یہ ہے بریانی کی دیکھ پر بک جاتی، دیکھیں ایک بریانی کی دیکھ تو بہت دور کی بات ہے جی، آج کل تو قورمے اور فائدے بھی بک جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بکنے جس نے بکنا ہے تو اس نے بکنا ہی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اب مثال کے طور پہ ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت ڈال دے، ٹھیک ہے۔ ہم ابھی پرائم منسٹر صاحب آئے، ہم لوگوں نے جا کے ملاقات کی، ان سے ریکویسٹیں کی، ہر جو بھی بندہ چاہے، دیکھیں بات یہ پاورز تو ان کے ہی ہاتھ میں ہے نا، ہمارے ہاتھ میں پاورز تو نہیں ہے، تو ہم ہر دفعہ اس امید پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ شاید بزنس کمیٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ ملاقات جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی جی، اس ملاقات کے بعد کیا گورنر صاحب کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے؟ کیونکہ بڑے نفیس آدمی ہیں، کافی زیادہ گائیڈ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کچھ کر نہ پائے۔ نہیں سچ ہے، ابھی فی الحال تو ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریلیف دیں گے، اور پھر اب مطلب اوپر سے کچھ معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ جی اگر انہوں نے ریلیف دیا تو صرف اس کو دیں گے جو 200 یونٹ تو مجھے بتائیں بھائی کوئی بھی ایسا کرنی ہے جو 200 یونٹ سے اوپر ہی چلتا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں عوام کو آپ ریلیف دینے کی بات کریں، جب تک اس قوم کو ریلیف نہیں ملے گا۔ وہ تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے نا، گورنر صاحب اتنا ایکٹیو ہیں، ماشاءاللہ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا؟
नहीं सर, बात यह है कि इस वक्त तो मुझे नजर नहीं आ रहा है गवर्नर, तो गवर्नर साहब एक अच्छे इंसान हैं और उस दिन भी हमारी मुलाकात हुई थी गवर्नर साहब से, मतलब, और इसके अलावा भी उनके आईटी प्रोग्राम में आपने देखा था जो उन्होंने ट्वीट किया था, वायरल हुई काफी मेरी वीडियो। हम देखें, हम सिर्फ एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, ठीक है, बजाय आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ? हम देखें गवर्नर के पास वो पावर नहीं है, पावर नहीं है गवर्नर के पास। मैं आपको ये बता दूं, अगर गवर्नर सूबे की हद तक तो शायद कुछ कर सकता है, मगर पूरे मुल्क की हैसियत से या तो कराची की हद तक ही कर लें। देखिए कराची की हद तक लाड़काना ही कर लें, एक लिमिट तक कर लेगा ना। नहीं कर सकते वो, माजरत के साथ शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो ये कह सकता है कि सियासी एफिलिएशंस आ जाएंगे, वो ये कह सकते हैं कि बाल कहां से कटवाए जाए ताकि वो आप अच्छे लगे। नहीं जवाब साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल नहीं कह रहे आप, ये भी ठीक कह रहे हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं और वो बात वो भी ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं, क्योंकि क्या ऐसे में कुछ बेहतरी की उम्मीद है? अब इतलात ये हैं कि पेट्रोल जो बढ़ा है ये यहाँ पे ये भी नहीं रुकेगा, शायद ये पेट्रोल अगले 15 दिन में फिर बढ़ जाएगा और शरह सूद में गालिबन बड़ा इजाफा है 25 तक। फिर एक और खबर ये भी है कि डॉलर अगर रुका नहीं तो फिर अगले माह और बढ़ की चीजें होंगी, खराबी पैदा होगी। और अभी पाकिस्तान में ना रमजान है, ना कोई त्योहार है, ना कुछ है, और महंगाई इस हद तक उरूज पे है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। आपके सारे सवालों में जवाबात भी थे। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी करेंसी है ना, हमारी करेंसी है, वो कागज का टुकड़ा बन चुकी है। डॉलर बढ़ा है तो उसकी तो एतराम इज्जत रहेगा उसका, और हुक्मरान भी कर। मैं आपको बताता चलूं कि ये कहते हैं ना कि पैवस्तारा शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो वो हमारे हुक्मरानों के लिए नहीं था, इन पे एतमाद करने के लिए नहीं था। अब हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते, इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि देखिए हमारा मुस्तकबिल जब इन लोगों से जुड़ा है तो इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं ना, असल में तो मुस्तकबिल इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनकी तो फीसें अदा हो रही है ना, हमारी हो ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मैं जो देख रहा हूं, देखिए मैं मायूस नहीं हूं, मायूसी गुना है, मैं मायूस नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ हम पहले किताबें हम पढ़ते रहे, हम देखते रहे कि मिस्र के अंदर कहत पड़ा, हम देख रहे थे बगदाद के अंदर क्या हुआ। खुदा की कसम, जिस तरीके की सूरत हाल मैं भी घरों में देख के आ रहा हूँ, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरे तो खुद दोस्त जो है वो अपनी किताबें सारी उठाकर बेचने जा रहे हैं इसलिए कि वो अपने मकान का किराया दे सकें। तो क्या मुझे ये नहीं दिख रहा कि बगदाद के अंदर भी एक दफा ऐसा हुआ था कि बड़े बड़े साहिब हैसियत लोग कचरा कुंडियों से वो अपने खाने पीने की अशिया तलाश करते फिरते थे? क्या हम उस माहौल में तो नहीं जा रहे? क्योंकि ये आज का मसला नहीं है, आज का मसला एक शख्स कई साल से बीमार है और एक डॉक्टर से तवक्को करे कि मुझे अभी के अभी ठीक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको वक्त लगेगा, उससे ज्यादा नहीं तो उससे थोड़ा सा कम लगेगा। वक्त लगता है हर चीज के अंदर, एकदम नहीं कुछ हो सकता। लेकिन जब तक ये हम पर मुसल्लत हैं, ये मरूस सियासत वाले मुसल्लत हैं, जब तक दाखिलत खत्म नहीं होगी, जब तक हम को पुकारना बंद नहीं करेंगे, जब तक नहीं हो सकता। एक चीज अच्छी देखी, वो छोटी सी उम्मीद जो मैं आखिर में कह रहा हूं कि ये कौम निकली है हमेशा किसी के इशारे पर, लेकिन ये पहली बार बगैर क़यादत के निकली है। ये अच्छा भी, लेकिन ये अच्छा भी है, लेकिन इस कौम में वो बात है जो कर सके। वो इस तरीके से जैसे इन वापडा वालों को लित्र परेड किया ना, इन वोट मांगने वालों का भी ख्याल रखें आप। चल राव साहब, आपका मौका हो गया, जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये प्रोग्राम में जाते जाते ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है और उम्मीद खत्म होनी भी नहीं चाहिए। और ये उम्मीद ही है जो आज आपको और मुझे कहीं ना कहीं इस वक्त संभाले हुए और कहीं ना कहीं हमें दिलासा दिए हुए कि कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक चीज जहां पे एक चीज खला नजर आ रहा है वो ये कि जो मौजूदा हुकूमत है और जो पाकिस्तान की अवाम है वो डिस्कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्शन ऐसा मजबूत नहीं होगा कि आप एक दूसरे के दुखों को समझ सकेंगे, एक दूसरे की तकालीफ को समझ सकेंगे, तो फिर कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं बन सकती। यहां पे ये बात जरूरी है कि कोई भी हुकूमत हो उसका आवाम से इतना बड़ा कनेक्ट होना चाहिए। और अगर ये कनेक्ट हो जाए तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, सिर्फ समंदर पार पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने में एक छोटा सा किरदार अदा करें तो ये सारे मामला हल हो जाएं। यहां पे अगर एक बार ये हुकूमत अवाम को बता दे कि हम करप्शन के अगेंस्ट खड़े हैं और जिसने करप्शन की है, जिसने अवाम के हक का पैसा लूटा है, हम वो पैसा उनके हल्क से निकाल के दिखाएंगे तो अवाम उनके साथ खड़ी होगी। फिर आप बिजली का बिल चाहे 100 रुपए कर दें, चाहे आप टैक्सेस 35 से बढ़ा के 50% लगा दें, लेकिन अवाम को ये बात का दिलासा दें, यकीन दिलाएं कि जो होगा आपके सामने होगा और कहीं भी आपके पैसे की करप्शन नहीं होगी, कहीं भी आपके पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, ना प्रोटोकॉल में, ना शान और शौकत में, ना अयाशी में। तो फिर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।